سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 139۔ سکندر نے چند دن تک دریائے جہلم کے کنارے پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران دریائے جہلم برابر طغیانی کی حالت میں رہا تھا۔ بارشوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، لہذا سکندر کے صنع دریائے جہلم پر پل بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بلا شبہ سکندر بارشوں کے تھمنے اور دریا کے اترنے کا انتظار کر سکتا تھا، لیکن وہ انتظار کے لیے تیار نہ ہوا۔ مقدونیوں کو اس مسئلے کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا۔ اب ان کے پاس سوار ضرورت سے زیادہ تھی، جس کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ جو ہی بارش تھمے وہ سواروں کو دریا میں ڈال دیں اور راجہ پورس پر حملہ آور ہو جائیں۔ لیکن سکندر جب یہ سوچتا کہ اس کے گھوڑ سوار جب دوسرے کنارے پر جائیں گے اور ان کا ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو یقیناً ہاتھی جو دوسرے کنارے پر قطار در قطار کھڑے تھے وہ سکندر کے گھوڑ سواروں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان سارے خدشات کا جائزہ لیتے ہوئے سکندر نے اپنے سارے مشیروں اور سالاروں کا اجلاس طلب کیا تاکہ دریائے جہلم کو عبور کرنے کے مرحلے اور دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کیا جا سکے۔ دریائے جہلم کے کنارے سکندر کے شامیانہ نما خیمے میں سارے مشیر اور سالار جمع ہوئے تھے، جن میں یوناف اور بیوسا بھی شامل تھے۔ جب سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے تب سکندر نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: میرے عزیزوں، میرے رفیقوں، جانتے ہو کہ دریائے جہلم اس وقت طغیانی پر ہے اور اس پر پل نہیں باندھا جا سکا۔ دوسری بات جو ہمارے حق میں نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ گزشتہ کئی دنوں سے بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، جس کے باعث اس دریا کی طغیانی میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم طغیانی پر آئے ہوئے دریا کو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے کی طرف جاتے ہیں تو تم لوگوں نے جائزہ لیا ہوگا کہ دوسرے کنارے پر راجہ پورس اپنے لشکر کے ساتھ مستعد ہے اور کنارے کے ساتھ اس نے قطار در قطار اپنے جنگی ہاتھی کھڑے کر رکھے ہیں۔ جو ہی ہمارے گھوڑ سوار دوسرے کنارے پر اتریں گے وہ جنگی ہاتھی ہمارے سواروں پر حملہ آور ہوں گے اور ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ یوں ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر اور دوسرے کنارے پر جا کر راجہ پورس کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں میں تم سب سے مشورہ کرتا ہوں کہ ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کنارے پر رہ کر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ طویل بھی ہو سکتا ہے اور جتنے دن بارشیں ہوتی رہیں گی یہ دریا طغیانی پر ہی رہے گا، لہٰذا اس پر پل باندھ کر عبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں دریا کو عبور کرنے کے بعد راجہ پورس کے خلاف کامیابی حاصل کرنی ہے، لیکن دریا کی طغیانی اور بارشوں کے اس سلسلے سے بڑھ کر جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ راجہ پورس کے جنگی ہاتھی ہیں۔ وہ اس لیے کہ دریا کو جس جگہ سے بھی ہم عبور کریں گے وہاں وہ اپنی جنگی ہاتھی لا کھڑا کرے گا جو ہمارے سواروں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس طرح ہماری کوئی تدبیر راجہ پورس کے خلاف سود مند نہ ہوگی۔ میں نے اسی سلسلے میں تم سے مشورہ کرنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ اب سوچ بچار سے کام لیتے ہوئے مجھے مشورہ دو کہ ہمیں راجہ پورس کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ سکندر کے اس سوال پر اس کے مشیروں اور سالاروں نے مختلف مشورے دیے۔ کچھ لوگ اس حق میں تھے کہ دریائے جہلم کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایک لکڑی کا پل تعمیر کیا جائے، پھر پل کا ایک سرا دریا کے دوسرے کنارے پر باندھ دیا جائے اور دوسرے سرے کو پانی کے بہاؤ پر چھوڑتے ہوئے دوسرے کنارے سے ملا کر دریا کو عبور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ دریا عبور کرنے کے لیے کنارے پر درختوں کو استعمال کرتے ہوئے رسوں کے ذریعے سے دریا عبور کر کے راجہ پورس کے لشکر پر حملہ آور ہوا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ مشکیزوں میں ہوا بھر کر اس کے ذریعے دریا کے وسطی حصے کے آگے جا کر
دشمن کے ہاتھیوں پر تیر اندازی کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر اترنے کی کوششیں کی جائیں۔ سکندر اپنے سارے سالاروں اور مشیروں کے مشورے غور سے سنتا رہا۔ آخر میں اس نے اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھا، میرے بھائی، جو کچھ میرے ان مشیروں اور سالاروں نے مشورے دیے ہیں وہ میں نے اور تم دونوں نے سن لیے ہیں۔ اب تم خود بھی بولو، ان حالات سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ جواب میں یوناف تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا، اور پھر وہ کہنے لگا، سنو سکندر، تم جانتے ہو کہ یہ پہلا موقع ہے کہ تمہارے لشکر کو جنگی ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور تمہارے سپاہی ان ہاتھیوں کے خلاف لڑنے میں کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ کنارے کے کسی حصے سے بھی تم دریا عبور کرنے کی کوشش کرو گے تو دوسری سمت تمہارے سامنے راجہ پورس اپنے قطار در قطار ہاتھی کھڑے کر دے گا، اور جو ہی تمہارا لشکر دوسرے کنارے پر جائے گا وہ ہاتھیوں کے ذریعے سے تمہارے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک جگہ اپنے لشکر کو جمع نہ رکھا جائے، اس سے پورس یہ اندازہ لگائے گا کہ ہم یہیں سے دریا عبور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ راجہ پورس کو حیران کرنے کے لیے ہر سمت نقل و حرکت شروع کر دینی چاہیے تاکہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس جگہ سے دریا عبور کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو مزید کھل کر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے لشکر کو چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دو اور انہیں دریا کے کنارے مختلف جگہوں پر بٹھا دو۔ لشکر کی یہ ٹولیاں مختلف علاقوں میں پھیل جائیں اور ایک تو یہ اندازہ لگائیں کہ دریا کو کس جگہ سے عبور کیا جا سکتا ہے، دوسرے یہ کہ ان کے جگہ جگہ پھیل جانے کے باعث راجہ پورس کے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی، اس لیے کہ وہ ہر جگہ ہاتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کا دفاع نہیں کر سکے گا، لہٰذا تنگ آ کر ایک طرف ہو بیٹھے گا اور ہمیں دریا عبور کر کے اس کے سامنے صف آرا ہونے کا موقع مل جائے گا۔ پھر مزید یہ کہ لشکر کے جو چھوٹے چھوٹے حصے دریا کے ساتھ ساتھ پھیلائے جائیں ان کو یہ بھی حکم دیا جائے کہ وہ دریا کے اس کنارے کے ساتھ ساتھ جو قصبے اور بستیاں ہیں ان سے غلہ اور اناج بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح رسد کا سامان مل جانے کے باعث لشکر کی حالت زیادہ مستحکم رہے گی اور پورس کے خلاف کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ سکندر نے یوناف کی اس تدبیر کو بے حد پسند کیا تھا۔ اس نے اسی وقت یہ مجلس ختم کر دی اور یوناف کی تدبیر پر اس نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تجویز کے مطابق اس نے اپنے لشکر کی ٹولیاں بنا کر انہیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پھیلا دیا۔ اس طریقے اور تدبیر کے مطابق ہر طرف سے لشکر کے لیے عملہ بھی فراہم ہونے لگا۔ سکندر کے لشکر کے ادھر ادھر کنارے کے ساتھ ساتھ پھیل جانے کی وجہ سے پورس کو یہ یقین ہو گیا کہ سکندر بارشوں کے تھمنے اور دریا کے اترنے کا انتظار نہ کرے گا، اس لیے وہ روز دیکھتا تھا کہ دریا کے مختلف کناروں سے لشکر کی مختلف ٹولیاں دریا کو عبور کرنے کی ناکام کوششیں کرتی تھیں۔ اس سے پورس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ سکندر کا لشکر کسی بھی وقت دریا کو عبور کر کے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یوں راجہ پورس کو آرام اور راحت کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ وہ دیکھتا کہ کشتیاں دریا میں پھر رہی ہوتی تھیں اور مشکیزیں تیار کر کے دریا سے گزرنے کے انتظامات کیے جاتے تھے۔ گو سکندر کی طرف سے سارے کام پورس کے لشکر کو دکھانے کے لیے کیے جا رہے تھے تاکہ سکندر کے لشکریوں کی مختلف کارگزاریوں اور ان کی حرکات کو دیکھتے ہوئے پورس کے لشکری دن رات محتاط رہیں، اس طرح انہیں آرام کرنے کا موقع نہ ملے، اور جب سکندر دریا کو عبور کر کے ان پر حملہ آور ہو تو لگاتار سکندر کے لشکر پر نگاہ رکھنے اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے سکندر کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکیں۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ اس کے جواب میں راجہ پورس جب اپنی فوج کو دفاع کے لیے ایک جگہ جمع کرتا تو سکندر کے لشکری دوسری جانب سرگرمیاں شروع کر دیتے، لہٰذا پورس کو بھی اپنے لشکر کے ساتھ دوسری جانب جانا پڑتا۔ اس طرح اس کے لشکری دائیں بائیں آگے پیچھے ہٹتے ہوئے تھک کر بری طرح ٹوٹنے لگتے۔ اب یہ دائیں بائیں جگہ جگہ کی نقل و حرکت پورس کے لیے عام سا مشغلہ بنا دی گئی تھی۔ جب وہ بار بار کی نقل و حرکت کے بعد دیکھ چکا کہ وہ جدھر جاتا ہی جنگ کی صداؤں کے سوا کچھ نہیں سنتا، تو وہ اس بار بار کی بھاگ دوڑ سے تنگ آ کر دریا کے کنارے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر پڑاؤ کر لیا اور اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دے دیا، اس لیے کہ گزشتہ کئی دنوں کی لگاتار بھاگ دوڑ میں اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ سکندر کے لشکری حقیقتاً دریا کو عبور نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ یوں ہی دکھاوے کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے اسے کنارے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھگا کر تھکا دینا چاہتے ہیں۔ پس لشکر کو تھکاوٹ سے بچانے کے لیے
اس نے دریا کے کنارے سے ہٹ کر پڑاؤ کر لیا تھا، اور یہی سکندر چاہتا بھی تھا، کیونکہ اس طرح اسے دریا پار کرنے میں آسانی فراہم ہو سکتی تھی۔ جب سکندر کو یقین ہو گیا کہ پورس اس کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا ہے، تو اس نے دریائے جہلم کو عبور کرنے کا ایک عجیب و غریب منصوبہ تیار کیا۔ اس نے اپنے ایک جرنیل کریٹس کو لشکر کے ایک حصے کی کمان سپرد کی اور اسے حکم دیا کہ وہ بالکل راجہ پورس کے سامنے دریا کے کنارے پڑاؤ رکھے۔ اس نے کریٹس کو یہ بھی حکم دیا کہ جب تک راجہ حرکت میں نہ آئے وہ بھی حرکت میں نہ آئے، اور پھر یہ کہ اپنے لشکر میں رات دن خوب بڑے بڑے الاؤ جلا کر رکھے، تاکہ راجہ پورس اسی خوش فہمی میں رہے کہ یونانی نقل و حرکت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک جگہ پڑاؤ کر کے دریا کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سکندر نے کریٹس کو یہ بھی ہدایت دی کہ اگر راجہ پورس ہاتھیوں کا صرف ایک حصہ اپنے ساتھ لے جائے تو کریٹس حرکت میں نہ آئے بلکہ یہیں ٹھہرا رہے، لیکن جب وہ یہ دیکھے کہ راجہ پورس تمام کے تمام ہاتھی لے کر کسی اور طرف کوچ کرنے لگا ہے تو وہ فوراً دریا عبور کر کے اس پر حملہ آور ہو جائے، اس لیے کہ جب دریا پر ہمارے گھوڑ سواروں کے سامنے ہاتھی نہیں ہوں گے تو ہمارے گھوڑ سوار اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رات کے وقت سکندر نے دریائے جہلم عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے لشکر کو مختلف دستوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے جرنیلوں ہفاہفشن بیتلموس، ہیلیوکس اور پرٹیکاس کو ان دستوں کا کماندار مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے دستوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور دریائے جہلم کے کنارے کنارے بڑی برق رفتاری کے ساتھ رات کی تاریکی میں شمال کی طرف بڑھا۔ سکندر لگاتار 18 میل دریا کی بالائی سمت چلا گیا تھا۔ 18 میل کے اس فاصلے کے اندر سکندر نے جگہ جگہ سنتریوں کی ایک زنجیر قائم کر دی تھی تاکہ اس کی طرف سے احکامات بڑی تیزی سے پڑاؤ کے اندر قیام کرنے والے لشکریوں کو پہنچ سکیں۔ کشتیوں اور مشکیزوں پر بندھی ہوئی رسیوں کو بھی چھپا کر اس مقام تک پہنچا دیا گیا تھا جہاں سے سکندر دریائے جہلم کو عبور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہاں خشکی کا ایک حصہ اندر کی طرف بڑھا ہوا تھا جہاں سے سکندر نے دریا کو عبور کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور پھر مزید یہ کہ دریائے جہلم اس جگہ ایک بڑا خم کھاتے ہوئے آگے بڑھتا تھا۔ وہاں ہر قسم کے درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن میں زیادہ تر نرسل، پلچ، سرکنڈے، کائی اور ڈب کے جنگل دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سامنے ایک جزیرہ بھی تھا اور وہ بھی ہریالی اور رویدگی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس پر آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس جزیرے نے سکندر کی حملہ آور فوج کی نقل و حرکت کو چھپائے رکھا۔ دوسری طرف سکندر کے جرنیل کریٹس نے آئین راجہ پورس کے سامنے دریا کے دوسرے کنارے اپنے پڑاؤ میں حسب معمول آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن رکھے۔ اس اثنا میں سخت بارش شروع ہو گئی اور بجلی کی کڑک میں سکندر کے حرکت کرتے ہوئے لشکر کے ہتھیاروں کی کھڑکھڑاہٹ کم ہو گئی، اور نقل و حرکت یا افسروں کے احکامات کی آواز بھی تیز بارش اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے سنائی نہ دیتی تھی۔ طلوع آفتاب سے بیشتر بارش بند ہو گئی، ہوا بھی تھم گئی تھی۔ جزیرے کے بالمقابل کشتیاں دریا میں ڈال دی گئیں۔ گھوڑوں کو ان تختوں پر سوار کیا گیا جن کے نیچے مشکیزیں بندھے ہوئے تھے، اور پیادہ فوج کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے کا چکر کاٹتی ہوئی آگے بڑھی، اور سکندر نے 30 چپوؤں والے جہاز میں دریا عبور کیا۔ لیوکس اور بیتلموس اس کے ساتھ تھے۔ وہ چپ چاپ دوسرے کنارے پر اتر گئے، اور جو سوار پہلے پہنچ گئے تھے انہیں حکم دیا کہ اترنے والی پیادہ فوج کی حفاظت کے انتظامات کریں۔ یہاں تک اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سکندر کو موقع مل گیا تھا۔ یہاں سے سکندر اپنے لشکر کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ رکاوٹ اور دشواری پیش آئی۔ وہ اس طرح کہ انہیں معلوم ہوا کہ وہ دریا کے پار نہیں پہنچے بلکہ ایک جزیرے پر ہی اتر گئے ہیں۔ یہ جزیرہ بہت بڑا تھا اور بظاہر کنارے سے ملا ہوا معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ جزیرہ اصل کنارے سے الگ تھا۔ جزیرے اور کنارے کے بیچ میں پانی کا ایک تیز اور خوفناک دھارا روان تھا۔ سکندر اور اس کے لشکری کنارے کے سامنے اس طرح کیچڑ میں دھسے ہوئے تھے کہ دشمن کے پہرے داروں نے انہیں دیکھ لیا۔ اسی اثنا میں حملہ آور کشتیوں سے اتر کر ان کے پیچھے جمع ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں سکندر اور اس کے لشکریوں کو ایک گھاٹ کا پتہ مل گیا اور وہ فوراً اس میں گزرتے چلے گئے اور کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ کنارے کی طرف جانے کے لیے جب وہ دریا کے پانی کے تیز دھارے میں سے گزرنے لگے تو پانی لشکریوں کی بغلوں اور گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ گیا تھا۔ انجام کار سوار کنارے پر پہنچ گئے۔ زمین کیچڑ کا سمندر معلوم ہوتی تھی۔ بس اس کے بعد وہ منصوبہ
بالکل درہم برہم ہو گیا جو سکندر نے راجہ پورس کے خلاف تیار کیا تھا۔ وہ اس طرح کہ سکندر اور اس کے لشکری ابھی کیچڑ سے باہر نہ نکل سکے تھے کہ دشمن کی پہلی فوج یعنی اس کے ہراول دستوں نے سکندر کے سامنے نمودار ہو کر حملہ کر دیا۔ سامنے آنے والا راجہ پورس کا لشکر چھوٹا سا تھا اور ان کی تعداد 2000 سے زائد نہ معلوم ہوتی تھی۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سکندر نے اپنے تیر اندازوں کو آگے بڑھایا اور تیر اندازوں کو آگے بھجوانے کے بعد سکندر اپنے سوار دستوں کے ساتھ راجہ پورس کے ان ہراول دستوں پر ٹوٹ پڑا۔ راجہ پورس کے ہراول دستوں کی بدقسمتی کہ وہ اس علاقے میں کیچڑ کی خطرناک صورتحال کو جان پہچان نہ سکے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو راجہ پورس کا وہ ہراول دستہ بری طرح کیچڑ میں پھنس گیا، اور اس صورتحال سے سکندر نے پوری طرح فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس نے راجہ پورس کے ان ہراول دستوں کو چاروں طرف سے گھیر کر مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس چپ خلش نے پیش قدمی خاصی دیر تک روکے رکھی۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ پورس کی فوج کیا کر رہی ہے۔ سکندر نے سواروں کو لے کر جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ پیادوں کو اس نے اپنے پیچھے دوڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ اتنی دور نکل گیا کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور پیادہ فوج کیچڑ میں دھستے ہوئے بمشکل جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ جب دشمن کی بڑی فوج سے مقابلہ درپیش آیا تو سکندر کے ساتھ صرف سوار تھی، جبکہ پیادہ دستے آہستہ آہستہ ابھی تک پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ سکندر جب اپنے اس سوار لشکر کے ساتھ دریائے جہلم کے بائیں کنارے راجہ پورس کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ راجہ پورس کا لشکر ریتیلی بلند زمین پر صفیں باندھے کھڑا تھا، اور وہ ریتیلی زمین ایسی تھی جس پر جم کر لڑنا سہل اور آسان تھا۔ بختر بند ہاتھی راجہ پورس کے لشکر کے آگے تھا، اور ان کی تعداد کسی قیمت پر بھی 200 سے کم نہ تھی۔ ہر ہاتھی کے درمیان 100 فٹ کا فاصلہ تھا، اور ہاتھیوں کے درمیان ہر خلا میں تیر انداز کھڑے ہوئے تھے جن کی کمانیں ایسی زبردست تھیں کہ تیر چلاتے وقت ان کے گوشے زمین پر رکھنے پڑتے تھے۔ نیزہ بردار اور شمشیر زن تیر اندازوں کی مدد کے لیے ان کی پشت پر تیار اور مستعد کھڑے تھے۔ سکندر راجہ پورس کی اس صف بندی سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً راجہ کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ راجہ پورس کے ساتھ اس وقت جنگ کی ابتدا کرے جب اس کے پیادہ دستے بھی اس کی طرف آ جائیں، اور دوسری طرف سے دریا عبور کر کے اس کا جرنیل کریٹرس بھی وہاں پہنچ جائے، اور وہ اپنے پورے متحدہ لشکر کے ساتھ راجہ پورس کا مقابلہ کرے۔ لہٰذا وہ ٹھہر کر حالات کا اپنی طرف پلٹا کھانے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کریٹرس نے ابھی تک دریا عبور کر کے راجہ پورس پر حملہ نہ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ ہاتھیوں کی کچھ تعداد اپنے کیمپ میں چھوڑ آیا تھا، تاکہ اگر دشمن دریا عبور کر کے حملہ آور ہو تو وہ ہاتھی دشمن کو روک سکیں۔ اسی وجہ سے کریٹرس دریا کو عبور نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال اس جگہ سکندر کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران اس کا پیدل لشکر بھی اس کے پاس پہنچ گیا، جبکہ اتنی دیر تک کریٹرس کو بھی یہ اطلاع مل گئی تھی کہ دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس اور سکندر ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے بھی بڑی برق رفتاری سے دریائے جہلم کو عبور کیا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سکندر سے آن ملا تھا۔ سکندر نے کریٹرس کے لشکر اور اپنے پیادہ دستوں کو تھوڑی دیر تک سستانے کا موقع دیا، اور جب پیادہ دستے کچھ اپنی قوت کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئے تب سکندر نے صف بندی شروع کی۔ سکندر نے رسالے کا بڑا حصہ دشمن کے دائیں بازو پر پہنچا کر گھات میں بٹھا دیا۔ مقدونیوں کی یہ عام جنگی ترکیب تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف آگے بڑھتے ہوئے خوفناک جنگ کی ابتدا کر چکے تھے۔ سکندر کے لشکر میں اب پہلے کی نسبت زیادہ سوار اور تیر انداز شامل تھے۔ مزید یہ کہ اس کے لشکر میں اب خوفناک باختری اور وحشی سیتھینز بھی شامل تھے جو قوت کا بے پناہ سرچشمہ خیال کیے جاتے تھے۔ جنگ کے دوران سکندر نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے مختلف تجربے کیے۔ مثلاً پہلے اس نے اپنی فوج خاص کو لے کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ دراصل یہ ایک چال تھی۔ دشمن کے رسالے نے سکندر کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو بڑی سرگرمی سے اس کا تعاقب کیا۔ فوج کے دوسرے حصے جو سکندر نے چھپائے ہوئے تھے انہوں نے لمبا چکر کاٹ کر تعاقب کرنے والے راجہ پورس کے رسالے کے عقب میں پہنچ کر حملہ کر دیا۔ خود سکندر بھی جو اپنے وفادار اور ہر دل عزیز گھوڑے پر سوار تھا اپنے لشکر کے ساتھ مڑا، اور خوفناک طریقے سے اس نے تعاقب کرنے والے راجہ پورس کے لشکریوں پر حملہ کر دیا۔
سکندر اور راجہ پورس کے لشکریوں کے درمیان دریائے جہلم کے کنارے ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ زمین سرخ ہونی شروع ہو گئی تھی اور دریا کے کنارے مرنے والوں کی لاشوں کے انبار لگنے لگے تھے۔ اپنے گھوڑے کو ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے سکندر کو اس جنگ میں اس قدر تگودو کرنی پڑی تھی کہ ایک جگہ اس کا گھوڑا گر پڑا، حالانکہ اسے زخم نہ لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا گھوڑا بوڑھا ہو جانے کے باعث تھکان کی وجہ سے گر گیا ہو، اور گرنے کے تھوڑی دیر بعد سکندر کے اس گھوڑے نے، جسے وہ بہت عزیز اور پیارا رکھتا تھا، دم توڑ دیا تھا۔ اپنے اس گھوڑے کے مرنے کے بعد سکندر تازہ دم گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگ کو اس نے پہلے کی طرح جاری رکھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مقدونوی سواروں نے ہندوستانی رسالے کو دونوں جانب سے نرغے میں لے لیا تھا۔ راجہ پورس کا یہ رسالہ، جسے گھیرے اور نرغے میں لے لیا گیا تھا، وہ بے بس ہو چکا تھا، لیکن وہ بڑی مردانگی سے لڑا۔ سکندر تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکریوں کو ابھار ابھار کر راجہ پورس کے اس رسالے پر حملہ آور ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ اس موقع پر وہ اپنے پیدل دستوں سے بالکل بے پرواہ ہو چکا تھا، جو ہاتھیوں اور تیر اندازوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ گو سکندر اپنے پیادوں کی طرف سے فکر مند ضرور تھا، کیونکہ انہیں ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اس موقع پر اس کی ساری توجہ اپنے سواروں پر تھی، جو راجہ پورس کے سوار دستوں سے ٹکرا رہے تھے۔ سکندر کا خیال تھا کہ اگر وہ راجہ پورس کے سوار دستوں کو پسپا کرنے یا پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی فتح یقینی ہو جائے گی، اس لیے کہ راجہ پورس کے سوار دستوں کو شکست دینے کے بعد وہ ان ہاتھیوں کی پشت پر سے حملہ آور ہوگا جو اس کے پیادوں سے ٹکرا رہے تھے، اور اس طرح ہاتھیوں کو اپنے پیادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پوری توجہ اپنے سواروں پر مبذول کیے ہوئے تھا۔ سکندر نے بیت الموس کو اپنے ساتھ رکھا تھا، جبکہ سلیکوس اور پرڈیکاس کو اس نے اپنے پیادہ دستوں کی کمانداری کے لیے مقرر کیا تھا۔ سلیکوس اور پرڈیکاس نے بڑی ہمت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیادہ دستوں کے ساتھ راجہ پورس کے ہاتھیوں کو مکمل طور پر آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ ان قوی ہیکل جانوروں نے آگے بڑھنے کی بہتری کوشش کی، لیکن یونانی اپنے ہتھیاروں اور اپنی جواں مردی کے باعث ان کے سامنے ناقابل تسخیر سی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایرانیوں کے لیے ایسی جنگ کا تجربہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اس لیے کہ وہ پہلی بار اس طرح ہاتھیوں کے ساتھ نبرد آزما ہو رہے تھے۔ بہرحال سکندر کے پیادہ لشکریوں نے کسی نہ کسی طرح ہاتھیوں کو روک دیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھی آگے بڑھنے سے رک گئے ہیں، ان کے حوصلے اور بلند ہوئے، اور انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہاتھیوں پر تیر اندازی کی، بلکہ اپنی تلواروں سے ان کی سونڈوں پر حملہ کرتے ہوئے ان میں سے کافی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ہاتھی پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ سکندر کے پیادہ دستوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ایک اور تدبیر کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک دم ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے اوپر چڑھ گئے اور ہاتھیوں کے محافظوں کو انہوں نے مار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی خونخواری سے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ ہاتھیوں نے جب دیکھا کہ ان کے محافظ بھی کام آ گئے ہیں تو وہ میدان جنگ سے منہ موڑتے ہوئے اپنے ہی لشکر کو نقصان پہنچانے لگے تھے۔ اب پورا مقدونوی لشکر سکندر کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ اتفاقاتی جنگ کے مطابق ایک جگہ جمع ہو چکا تھا۔ راجہ پورس کے ہاتھی جب جنگ سے پلٹے تو راجہ کے سواروں سے بھیڑ گئے، اور انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا جتنا کہ سکندر کے لشکریوں نے انہیں پہنچایا تھا۔ ہاتھی اپنے ہی سواروں اور پیادہ دستوں کو رونتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہاتھی نہ صرف بری طرح زخمی تھے بلکہ ان کے مہاوت مارے جانے کے باعث کوئی ان کی نگرانی اور دیکھ بھال بھی کرنے والا نہ تھا۔ اس صورتحال پر سکندر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے پیادہ لشکریوں کے پاس آیا اور ان کی جواں مردی پر ان کو شاباشی دیتے ہوئے ان کی ہمت بڑھائی، ان کی اثر نو صف بندی کا حکم دیا کہ اپنی ڈھالوں کو پشتوں کے طور پر استعمال کریں۔ راجہ پورس کے ہاتھی پیچھے ہٹتے ہوئے جب اپنے لشکریوں کو ہی روندنے لگے تو راجہ پورس کے لشکر میں ایک افراتفری اور ہلچل سی مچ کر رہ گئی۔ بجائے اس کے کہ راجہ پورس کے لشکر بڑی دل جمعی کے ساتھ سکندر کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی راہ روکتے، وہ اپنے آپ کو ہاتھیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر نے اس صورتحال سے پوری طرح فائدہ اٹھایا، اور اس نے ایک بارگی اپنے سواروں اور اپنے پیادہ دستوں کو حکم دیا کہ پوری قوت اور ایک جہتی کے ساتھ راجہ پورس کے لشکر پر حملہ آور ہوا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی
سکندر کا پورا لشکر راجہ پورس کے ان لشکریوں پر حملہ آور ہو گیا تھا جو اپنے ہی ہاتھیوں کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہو چکے تھے۔ سکندر کی طرف سے اس خوفناک حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ پورس کے لشکر کو شکست ہوئی اور وہ پسپا ہو کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ نکلا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے راجہ پورس بھی میدان جنگ سے بھاگ نکلا، لیکن راجہ امبی کے وہ لشکری جو سکندر کے ساتھ جنگ میں کام کر رہے تھے انہوں نے راجہ پورس کو پکڑ لیا اور سکندر کے سامنے پیش کر دیا۔ راجہ پورس کو جب سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو جگہ دی اور بڑی نرمی سے اس نے راجہ پورس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میری طرف سے تم کس قسم کے سلوک کے طلبگار ہو؟ اس سوال پر راجہ پورس نے تھوڑی دیر تک بڑے غور سے سکندر کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میں تمہاری طرف سے ایسے ہی سلوک کا طلبگار ہوں جیسا سلوک بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ پورس نے یہ بات بڑے بے پروانہ انداز میں کہی تھی۔ اس پر سکندر بولا اور کہنے لگا، لیکن تم اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو؟ راجہ پورس بولا اور کہنے لگا، میرے پہلے جواب میں سب کچھ آ گیا ہے۔ سکندر کو پورس کا یہ جواب اور گفتگو ایسی پسند آئی تھی کہ اس نے اس کے سارے مفتوحہ علاقے کو واپس کر دیا اور اسے اور اس کی رعایا کو کامل معافی دے دی۔ یہاں قیام کے دوران جہلم کی خون آلود ریت پر سکندر نے 2 نئے شہر تعمیر کیے تھے۔ ایک کا نام اس نے نکائی رکھا اور دوسرے شہر کا نام اس نے اپنے گھوڑے کے نام پر بیوس فاس رکھا۔ اس کے بعد سکندر نے مزید مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دریائے جہلم کے کنارے ہاتھیوں کی اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر سکندر کا جرنیل سلیکوس ہوا تھا۔ ہاتھیوں کی اس جنگ نے اس کے دل پر ایسا گہرا نقش چھوڑا کہ بعد کے دور میں جب یونانیوں نے اس سلیکوس کو مغربی ایشیا کا بادشاہ بنایا تو اس نے اس اہتمام کے ساتھ ہاتھی فراہم کیے کہ جس اہتمام سے بطلموس نے مصر کا بادشاہ بننے کے بعد جواہرات اور عورتیں جمع کی تھیں۔ سلیوکس نے ایک پورا صوبہ ہاتھیوں کے ایک گلے کی قیمت میں دے دیا تھا۔ بہرحال سکندر دریائے جہلم کے کنارے سے مزید مشرق کی طرف آگے بڑھا اور اپنی فتوحات کا دامن پھیلاتے ہوئے اس نے دریائے چناب اور دریائے راوی کو عبور کیا۔ پھر دریائے ستلج کے کنارے کے ساتھ ساتھ فتوحات کو مزید وسیع کرتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے 5ویں اور آخری دریا بیاس کی طرف جا رکا تھا۔ دریائے جہلم سے لے کر بیاس تک سکندر نے تقریباً 38 شہروں کو فتح کر کے ان پر قبضہ جمایا۔ اس کے لشکری بارش میں کوچ کرتے رہے، کبھی وہ کشمیر کے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور کبھی پنجاب کے وسیع میدانوں میں انہوں نے یلغار کی۔ انہوں نے سانگلا کے قلعے کو بھی فتح کر لیا جہاں ایسی خوفناک لڑائی ہوئی تھی کہ سکندر کے 1200 آدمی اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ بہرحال شمالی ہند کی سرزمینوں سے آگے بڑھتے ہوئے سکندر مزید مشرق کی طرف بڑھا۔ اس نے راجہ پورس اور راجہ امبی کے آدمیوں سے دریائے بیاس کے اس پار کی سرزمین کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں، لیکن وہ اسے کوئی کام کی معلومات فراہم نہ کر سکے، صرف اتنا بتا سکے کہ ان سرزمینوں میں ایک اور بڑا دریا بہتا ہے جسے دریائے گنگا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یونانی لشکریوں نے دریائے بیاس پر پہنچ کر اپنے خیموں میں مشورے کیے اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب وہ آگے بڑھنے کے بجائے واپسی کا رخ کریں گے اور مزید پیش قدمی اور فتوحات کا ارادہ نہ رکھیں گے۔ اپنے لشکر کے یہ احساسات سکندر کے افسروں نے سکندر تک پہنچا دیے۔ اپنے لشکریوں کے یہ خیالات سن کر سکندر نے سالاروں کو اکٹھا کیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس قسم کی نافرمانیوں کو ختم کر چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ اب بھی لشکریوں کو راضی کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اگر لشکریوں کے کماندار فرما برداری پر تیار ہو جاتے تو لشکری بھی ان کا ساتھ دیتے، خواہ انہیں کتنی ہی شکایتیں ہوتیں۔ جب سکندر نے اپنے سارے سالاروں کو جمع کیا تو کچھ کمانداروں نے اسے بتایا کہ لشکریوں کا خیال ہے کہ اور جنگ و پیکار کا انہیں کہیں خاتمہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر سکندر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بہادروں کی محنت اور مشقت کبھی رائیگاں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ محنت اور مشقت خود ختم ہو جاتی ہے۔ کیا تم آگے بڑھنے سے اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہیں مزید طاقتور قوموں سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟ سنو، اگر ہم واپس ہو گئے تو یہ خوف ہے کہ جن قوموں کو ہم نے مطیع کیا ہے غیر مطیع قومیں انہیں ہمارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گی۔ اگر تم لوگ جنگ ختم ہونے کا وقت معلوم کرنا چاہتے ہو
تو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ آگے تھوڑے فاصلے پر دریائے گنگا بہتا ہے اور اس سے تھوڑا آگے مشرقی سمندر ہے، وہاں پہنچ کر ہم جنگ کا انجام کر دیں گے۔ سکندر نے اپنے خیالات کے مطابق اپنے سالاروں کے آگے مشرقی دنیا کا نقشہ پیش کر دیا تھا اور انہیں یہ بتایا تھا کہ سمندر کے پاس پہنچ کر ہم ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کریں گے اور ہندوستان کے اوپر سے گزر کر مصر پہنچ جائیں گے، پھر لیبیا کے ساتھ ساتھ ہرکیولیس کے ستونوں کے پاس سے گزریں گے۔ مزید اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے محنت اور مشقت سے کتنی بڑی دنیا فتح کر لی ہے، مغربی دنیا کا ساحلی علاقہ اور اس کے علاوہ ایشیائی کوچک فونیقیوں کا ساحلی علاقہ، مصر، لیبیا، شام کا میدان، دو آبا دجلہ و فرات کی سرزمین، بابل، شوش، قوم ماد اور ایران کی سرزمین، اور اس کے علاوہ باب و قروز کے آگے سرزمین سیتھینس کی سطح مرتفع، اور اب ہم کمال استقلال کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ سکندر نے اپنے سالاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، جس طرح استقلال دکھاتے رہے ہو، تھوڑا سا اور استقلال دکھاؤ تو مزید فائدے حاصل ہوں گے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اب تک مل جل کر محنت کی ہے، میں تمہارے ساتھ تکلیفیں اٹھاتا رہا ہوں اور جو کچھ حاصل ہوا اس سے ہم ایک ساتھ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمت نہ ہارو، ہم واپس جا کر کیا کریں گے؟ مقدونیہ میں بیٹھ کر ایلیریا اور تھیریس کے قبیلوں سے لڑیں گے۔ جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں جو میرے ساتھ رہیں گے وہ اہل وطن کے لیے رشک کا باعث بن جائیں گے۔ کیا اب تک جو وعدے میں نے تمہارے ساتھ کیے ہیں انہیں میں نے کبھی توڑا ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر خاموش ہو گیا تھا۔ سکندر سمجھتا تھا کہ اس کا جواب ایک ہی ملے گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر دوبارہ غصے سے کہا، جسے یہ باتیں منظور نہیں وہ صاف صاف بتا دی، تمہیں اپنا دل میرے سامنے کھول دینا چاہیے۔ سکندر کی یہ گفتگو سن کر اس کا سالار کوئنٹس اٹھا اور کہنے لگا، اے سکندر، میں فوج کے بڑے حصے کا ترجمان ہوں اور ایک سالار کی حیثیت سے آپ کا بھی ترجمان ہوں۔ سکندر نے تھوڑی دیر کے لیے حیرت کی نگاہوں سے کوئنٹس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اس موقع پر اس سے کچھ نہ کہا۔ تب کوئنٹس پھر بولا اور کہنے لگا، میں آپ کو اور فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا، بلکہ جو بات حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے وہی آپ سے کہوں گا، اور سچی بات یہ ہے کہ لشکریوں کی پختہ رائے یہ ہے کہ ان کی محنت اور مشقت اور خطرات کا کہیں نہ کہیں خاتمہ ہو جانا چاہیے، تاکہ جو کچھ انہیں حاصل ہو چکا ہے اسے قبضے میں رکھ سکیں۔ اے سکندر، آپ جانتے ہیں کہ لشکر بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو مقدونوی اور یونانی ہمارے ساتھ چلے تھے ان میں سے صرف چند باقی رہ گئے ہیں، باقی یا تو جنگوں میں مارے گئے یا زخمی ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہے، پھر مزید یہ کہ ان میں سے کچھ بیمار پڑ گئے یا نئے آباد کردہ شہروں میں اپنی مرضی کے مطابق لشکر چھوڑ کر آباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ بیماریاں بھی اس لشکر کے بہت بڑے حصے کو تباہ کر چکی ہے۔ جو یونان سے ہمارے ساتھ چلا تھا، آپ اٹھ کر ان لوگوں کا معائنہ کیجئے جو طویل خدمت انجام دینے کے بعد اب تک زندہ ہیں، ان کی حالت خراب ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمت ہار چکے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے اہل تھیسلے کو وطن واپس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انہیں حکم دے کر بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ کوئنٹس کی یہ گفتگو سن کر سکندر نے چیخنے چلانے کے انداز میں بلند آواز میں پوچھا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس پر اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہم میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے بے چین ہیں، دوسرے اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے خواہاں ہیں۔ سنو سکندر، اب ہمیں ہماری رائے کے خلاف آگے نہ لے جاؤ، اس لیے کہ ہم اب وہ نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہم نے یونان سے کوچ کرتے وقت قوت اور حوصلہ پایا تھا۔ اب ہمیں وطن واپس لے چلو گے تو دوبارہ ہم سیتھیوں اور قرطاجنوں کے خلاف تمہارے ساتھ آنے پر تیار ہو جائیں گے۔ تمہیں بہت سے مقدونوی اور یونانی مل جائیں گے جو انعامات کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے، جبکہ ایسے لوگوں کے لیے جنگ خوف کا باعث ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے وہ خطرات نہیں دیکھے جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ سکندر کے دیگر سب سالاروں نے ان الفاظ کی تائید کی اور سکندر غصے میں بھرا ہوا مجلس سے اٹھ گیا اور اپنے شامیانے میں جا بیٹھا۔ کسی کو ملاقات تک کی اجازت نہ تھی، صرف ملازم اس کے پاس کھانا لے کر جاتے۔ تجربے سے وہ جان چکا تھا
کہ لوگ آپس میں بات چیت کر کے ارادہ تبدیل کر لیں گے، لیکن اب سپاہی چپ چاپ بیٹھے رہے اور اس کے قریب تک نہ گئے۔ اس نے سپاہ کے نام حکم بھیجا کہ میں تو آگے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے۔ اس کا جواب بھی سکندر کو کوئی نہ ملا تھا۔ فوج ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی، وہ صرف ایک ہی بات کے خواہاں تھی کہ سکندر اب انہیں واپس یونان کی طرف لے چلے۔ 3 دن کشمکش کا سلسلہ جاری تھا۔ پھر سکندر نے بوڑھے مقدونوی افسروں کو اپنے خیمے میں بلوایا اور خیمہ با خیمہ کانا پھوسی ہوتی رہی۔ وہ افسر سکندر نے صلاح مشورے کے لیے بلائے تھے، جو وطن کی بہبود کے لیے سب سے بڑھ کر خواہاں تھے۔ کچھ معلوم نہیں کہ ان کے اور سکندر کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، لیکن جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو یہ حکم لے کر آئے کہ دریائے بیاس عبور کرنے کے لیے شگون نکالے جائیں۔ اگر شگون خلاف نکلے تو فوج کو واپسی کا حکم مل جائے گا۔ سکندر کے لشکری یہ فیصلہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے لشکر کے بڑے کاہن ایرسٹانڈر کو بلایا۔ وہ اپنی پیشن گوئیوں کے درست یا غلط سمجھے جانے کے بارے میں بے پرواہ ہو چکا تھا۔ اب کئی ہزار آدمی اسے اپنی امیدوں کا مرکز بنائے بیٹھے تھے۔ اس موقع پر بیتلموس نے یاد دلایا کہ اب تک جتنی پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، یہ ان سب سے بڑھ کر ناسازگار ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک بھیڑ ذبح کی گئی اور اس کا جگر دیکھا گیا۔ اس جگر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ایرسٹانڈر نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے بتایا کہ بیاس کو عبور کیا گیا تو بڑی آفت یونانیوں پر نازل ہوگی۔ یہ سنتے ہی لوگ چھلانگیں مارتے اور خوشیاں مناتے ہوئے رقص اور خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے، اور وہ اس موقع پر سکندر کے خیمے کے آس پاس جمع ہو گئے تھے تاکہ سکندر اس پیشن گوئی کی روشنی میں کوئی فیصلہ سنا سکے۔ اس موقع پر کوئی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے سکندر نے اپنے لشکریوں کو بھیجا کہ وہ یوناف کو بلا کر اس کے پاس لے آئیں۔ لشکری بھاگے بھاگے گئے اور یوناف کو پکڑ کر سکندر کے پاس لے آئے۔ پھر لشکری سکندر کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اس کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی سکندر کے خیمے میں آئے تو سکندر نے انہیں اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب سکندر نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میرے بھائی، جو معاملات ان دنوں لشکر میں چل رہے ہیں تم ان سے پوری طرح آگاہ ہو۔ اس کے علاوہ ایرسٹانڈر نے بھیڑ ذبح کر کے پیشن گوئی بھی کی ہے۔ اس پیشن گوئی کے نتیجے میں اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارے لشکر نے دریائے بیاس کو عبور کیا تو ایک بہت بڑی آفت کا شکار ہوگا۔ میرے دوست، میرے بھائی، اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے بڑی نرمی اور شفقت سے سکندر کی طرف دیکھا اور پھر وہ کہنے لگا، سنو سکندر، میں چونکہ تمہارے ہی لشکر میں رہتا ہوں، لہٰذا میں تمہارے لشکریوں کے خیالات کو مکمل طور پر سمجھتا اور جانتا ہوں۔ اس وقت جس قدر لشکری تمہارے لشکر میں شامل ہیں وہ ایک ہی ارادہ رکھتے ہیں کہ واپس جایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے لشکریوں کے اس فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے دریائے بیاس کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اب تک جس قدر فتوحات کے باعث تم شہرت اور ناموری حاصل کر چکے ہو، تمہاری ساری شہرت اور ناموری جاتی رہے گی، اس لیے کہ تمہارے لشکر میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے تمہارے لشکریوں ہی میں سے کوئی سرپھرا تمہارے خلاف ہو کر تمہاری جان کے درپے ہو جائے۔ ایسی صورت میں جو فتوحات تم حاصل کر چکے ہو اس پر پانی پھر کر رہ جائے گا۔ لہٰذا میں تمہیں مخلصانہ اور برادرانہ مشورہ دوں گا کہ دریائے بیاس کو عبور کر کے مزید مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے یہاں سے واپس مڑو اور اپنے لشکریوں کو لے کر یونان کی طرف کوچ کر جاؤ۔ یوناف کا یہ فیصلہ سن کر سکندر کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ کمال شفقت سے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو یوناف میرے بھائی، میں تمہارے اس فیصلے کی قدر کرتا ہوں۔ اب میں یہ عزم کر چکا ہوں کہ میں دریائے بیاس کو عبور کر کے آگے نہیں بڑھوں گا، بلکہ یہیں سے اپنے لشکر کو لے کر یونان کی طرف کوچ کروں گا۔ اس کے بعد یوناف کا ہاتھ تھامے سکندر اپنے خیمے سے نکلا اور بلند آواز میں اس نے واپسی کا حکم صادر کر دیا۔ سکندر کا یہ فیصلہ سن کر یونانی لشکری خوشی سے ناچنے اور گانے لگے تھے۔ دریائے بیاس کا کنارہ چھوڑنے سے پہلے سکندر نے دریا کے کنارے 12 ستون کھڑے کرنے کا حکم دیا، جنہیں وہ اپنی واپسی اور فتح مندی کا نشان بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ دریائے بیاس کے کنارے 12 ستون نصب کیے گئے۔ اس کے بعد سکندر اپنے لشکر کو لے کر واپس کوچ کر گیا۔
سکندر نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے لشکریوں کے مجبور کرنے پر واپسی کا سفر شروع کیا تھا، ورنہ وہ اپنے دل میں پختہ اور پکا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ وہ مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے دنیا کے آخری سرے پر پہنچ کر رہے گا۔ اس کا خیال تھا کہ زمین کا مشرقی سرا اس سے آگے قریب ہی تھا، محض فتوحات اور شان و شوکت کی کشش اسے اتنی دور نہ لائی تھی۔ وہ صرف اس لیے مشرق کی طرف بڑھا تھا کہ وہ زمین کے آخری اسرار معلوم کرے، جہاں یونانیوں کے بقول ایسے وجود آباد تھے جو حیوانوں سے بہت بالا تھے اور ان میں الوہیت کے اجزاء پائے جاتے تھے۔ وہ یونان میں برسوں تک کتابوں کے مطالعے میں مشرق سے متعلق عجیب و غریب قصے کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ اس کا استقلال اور بے پناہ قوت ارادی اس تلاش سے وابستہ تھی اور وہ آخری راز تک پہنچنے کا خواہاں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مشرقی دنیا کے آخری حصے تک پہنچے۔ وہ بحر الکاہل کو مس کرنے کا متمنی تھا جو اس کے تخمینے سے بہت دور مشرق میں واقع تھا۔ بہرحال اس کے لشکریوں کے دل چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ اپنی اس تمنا اور خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ تاہم یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا کہ وہ بیاس تک پہنچ گیا تھا، حالانکہ اس کے بعد آنے والے دور میں رومن لشکر بیاس سے 1800 میل پیچھے تک بمشکل داخل ہو سکا تھا اور مغربی ملاح اس سکندر سے 2000 سال بعد بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ شمال ہند میں داخل ہو سکے تھے۔ سکندر 8 سال تک مشرق کی طرف بڑھتا رہا تھا۔ اب اس پیش قدمی سے دستبردار ہوتے ہی اس کی طبیعت بدل گئی اور اس میں جو خوشکن اعتماد قدم قدم پر پایا جاتا تھا وہ تمام ہو گیا اور اس کی جگہ ایک گونا آزردگی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ نے لے لی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر کو منظم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے واپسی کے سفر پر اس نے کسی سے کوئی زیادہ گفتگو نہ کی، بس وہ اپنے ہی خیالوں میں غرق مغرب کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دریائے جہلم کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں سکندر کا جرنیل کوئنس بخار میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ سکندر کو اس کی موت کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ سکندر نے چونکہ اپنے سپاہ کے مجبور کرنے پر بڑی جلدی اور عجلت میں واپسی کا سفر شروع کیا تھا، لہذا دریائے سندھ کے مشرق میں جس قدر علاقے اس نے فتح کیے تھے وہ اس نے مغربی حکمرانوں کے حوالے کر دیے، اور جو علاقے دریائے سندھ کے مغرب میں اس نے فتح کیے تھے ان کا انتظام اس نے مقدونوی افسروں کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ بیماروں اور بعض دوسرے آدمیوں کو نئے شہروں میں بسا دیا گیا، دیسی فوجیں توڑ دیں اور سب کو انعام دیے گئے۔ یہاں اس نے کچھ جہاز بھی تیار کیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کسی بڑی کشتی میں بیٹھ کر دریائے جہلم کے بیچوں بیچ جنوب کی طرف بڑھے گا، جبکہ اس کا لشکر 2 حصوں میں بٹ کر دریائے جہلم کے دائیں اور بائیں اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہوگا۔ نیا تیار ہونے والا ایک جہاز دریائے جہلم میں اتارا گیا اور سکندر اس میں سوار ہوا۔ اس جہاز کے اگلے حصے میں کھڑے ہو کر سکندر سنہری سراہی سے شراب کے جام یونانی دیوتاؤں کے نام پر دریائے جہلم میں انڈیلنے لگا۔ پھر تریوں کے ذریعے روانگی کا حکم دیا گیا اور آہستہ آہستہ جہاز روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ایسا شور کبھی نہ سنا گیا تھا۔ سپاہی نعرے لگا رہے تھے، ملاح گا رہے تھے۔ دریا کے کنارے جہازوں سے اونچے تھے، اس لیے آوازیں کناروں سے ٹکرا کر گونجتی تھیں۔ جو ہندوستانی سکندر کی فرما برداری قبول کر چکے تھے وہ حیران رہ گئے تھے اور گاتے ہوئے کنارے کنارے جہازوں کے ساتھ جا رہے تھے، یہاں تک کہ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں دریائے جہلم دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ قلعے بنے ہوئے تھے جن کے اطراف میں خوب آبادیاں تھیں۔ ان آبادیوں کو جب پتہ چلا کہ سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ سکندر اور اس کے لشکریوں کو مقامی لوگوں کی یہ مزاحمت بالکل پسند نہ آئی اور اس سے ان کے اندر ایک طرح کی تلخی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی جنگ سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نئی مشکل نے ان کے غصے کی آگ بھڑکا دی، کیونکہ یہ مشکلات ان کی واپسی میں تاخیر پیدا کر سکتی تھیں۔ چنانچہ وہ مقابلہ کرنے والوں کے گاؤں جلانے لگے اور جن لوگوں پر وہ قابو پاتے ان کی بستیاں اور ان کے گاؤں اور شہروں کا مکمل طور پر قتل عام کرنے لگتے تھے۔ دریائے سندھ کے کنارے ایک قلعہ ایسا تھا جس کے لوگوں نے سکندر اور اس کے لشکریوں کے خلاف سخت مزاحمت کی اور سکندر کے لشکر کو کافی حد تک نقصان بھی پہنچایا، اور سکندر اور اس کے لشکریوں نے ہر صورت میں اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس قلعے پر عبور حاصل کرنے کے بعد قلعے کے سارے مکینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہ قلعہ خاصا مضبوط تھا،
تاہم یونانی اس قلعے میں داخل ہونے کی انتھک کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اس قلعے پر قابو پانے میں کامیاب نہ ہو رہے تھے۔ سکندر نے بے صبری کے عالم میں خود دیوار کے ساتھ ایک سیڑھی لگوائی اور اوپر چڑھ گیا، اور اس کا جرنیل بیوسٹس اس کے پیچھے پیچھے تھا، اور سکندر کا خاص پہرے دار جو ٹرائے کی ڈھال لیے رہتا تھا وہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سوار اور بہادر سکندر کے ساتھ تھی، تاکہ شہر کی فصیل پر چڑھ کر کسی نہ کسی طرح شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ گو ارد گرد کے برجوں سے آتش بازی ہو رہی تھی، لیکن سکندر کی سرکردگی میں یہ یونانی اس قلعے کی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ مقامی لوگوں کو جب پتہ چلا کہ کچھ یونانی ان کے قلعے کی فصیل پر چڑھ آئے ہیں تو ان کا ایک ریلا سیڑھی کی طرف بڑھا، اور اس قدر خوفناک جنگ ہوئی کہ جس سیڑھی کے ذریعے سکندر کی سرکردگی میں یونانی چڑھے تھے وہ سیڑھی ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ سکندر اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار کے اوپر بیٹھے بیٹھے آتش بازی کے ہدف بننا نہ چاہتا تھا، لہٰذا جس قدر یونانیوں کو لے کر وہ فصیل کے اوپر چڑھا تھا ان کے ہمراہ وہ قلعے کے اندرونی حصے میں کود گیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سکندر دیوار سے پشت لگا کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہر پناہ کے دروازوں کی طرف بڑھنے لگا تھا جو ان کے قریب ترین تھے، اور اسی کوشش اور جدوجہد میں سکندر کے ساتھ کام کرنے والے کئی یونانی مارے گئے، یہاں تک کہ ایک تیر آ کر سکندر کے پھیپھڑے میں لگا جسے اسے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بے بس ہو کر گرنے لگا تھا، لیکن اس کے جرنیل بیوسٹس اور دوسرے پہرے داروں نے اسے سنبھال لیا۔ موقع پر دوسرے یونانی سپاہیوں نے بڑی جوانمردی کا اور ہمت کا ثبوت دیا۔ عین اس وقت جب سکندر زخمی ہو کر نڈھال ہو گیا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلتے ہی یونانی لشکر ایک ریلے اور سیلاب کی طرح اس قلعے میں داخل ہوا، اور اس قلعے کے مکینوں اور محافظوں کا انہوں نے قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس قلعے کی قوت کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے بعد سکندر کو ایک چارپائی پر ڈال کر پڑاؤ کے اندر لایا گیا۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ سکندر ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو کر موت سے بغلگیر ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے لشکری رونے لگے۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے، وہ حیران تھے کہ فوج کی قیادت اب کون کرے گا اور وہ اپنے وطن واپس کس طرح جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ سکندر کے خوف سے آزاد ہونے کی خبر پھیلتے ہی تمام جنگجو قومیں بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گی، اور اب اجنبی دریاؤں میں گھری ہوئی سرزمینوں میں باغی اقوام ان پر حملہ آور ہو کر ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ یونانیوں کو یہ بھی وہم اور خیال تھا کہ سکندر کے سوا ان کی واپسی کا نقشہ بھی کوئی تیار نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ بڑے پریشان اور غمزدہ سے ہو کر سکندر کی جدائی میں رونے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چند منادوں کے ذریعے لشکر میں یہ منادی کرائی گئی کہ سکندر مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، اور چند یوم کے علاج کے بعد مکمل طور پر تندرست ہو جائے گا۔ لیکن اکثر لشکریوں کو یہ اعلان سن کر سکندر کے زندہ ہونے کا یقین نہیں آیا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ فوج کے سالاروں اور جرنیلوں نے اپنی طرف سے سکندر کے زندہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ لشکریوں کے حوصلے بلند رہیں اور ان کے اندر ایک اتحاد اور ایک جہتی کا رشتہ باقی رہی۔ چند دن اسی کشمکش اور شک و شبہ میں گزر گئے۔ اس دوران لشکر کے اندر جو یونانی طبیب تھے انہوں نے بڑی مہارت اور کمال جرأت مندی سے سکندر کا علاج کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سکندر کے زخم میں کافی افاقہ ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ پھر ایک روز وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے لشکر کا چکر لگایا۔ اس پر اس کے لشکریوں کو یقین ہو گیا کہ سکندر واقعی زندہ ہے۔ سکندر کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر اس کے لشکر میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں قیام کے دوران سکندر نے مزید بحری جہاز اور کشتیاں تیار کروائیں، اور جب اس کی خواہش کے مطابق یہ کشتیاں اور جہاز تیار ہو گئے تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ خود سکندر اور اس کے لشکر کا آدھا حصہ بحری جہازوں اور کشتیوں پر سوار تھا، جبکہ لشکر کا ایک حصہ دریائے سندھ کے کنارے جنوب کی طرف بڑھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سکندر اسی طرح کسی دریائی راستے سے سمندر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ یہ سفر جاری رہا، جہاں پر پڑاؤ کرنا ہوتا وہاں سکندر کے ثنا پہلے پہنچ کر کنویں کھود لیتے اور پانی کی نالیاں بنا لیتے۔ اس سفر کے دوران یونانیوں نے ہندوستانیوں سے اور ہندوستانیوں نے یونانیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ یونانی بت تراشوں نے ہندوستان کے فن تعمیر کا مطالعہ کیا اور اس میں اپنی دستکاری اور فنون کی آمیزش کرتے ہوئے اسے ایک نیا رنگ عطا کیا۔ انسانی جسم اور چہرے تراشنے کا فن ہندوستان میں اپنے عروج پر نہ تھا۔ یونانیوں نے اس فن کو بھی جلا بخشی اور ان کی یہ صنائی ہندوستانی فنکاروں میں نسل در نسل جاری رہی، یہاں تک کہ بدھوں کے آخری دور میں
یہ نمونے ایک خاص شکل اختیار کر گئے اور وہی نمونے وسطی ایشیا سے مشرق کی جانب تک پھیل گئے تھے۔ سکندر کے لشکر میں جو صنع اور محقق تھے، انہوں نے نئی غذائی جنسوں مثلاً چینی، زعفران اور چاول کے متعلق مزید معلومات حاصل کی۔ ستارہ شناسوں اور حیات دانوں نے اپنے مشاہدات کا مقابلہ ہندوستانی ستارہ شناسوں کے مشاہدات سے کیا۔ اس طرح ان علوم میں بھی ترقی ہوئی۔ اس کے علاوہ ہندوستانی اور یونانی قبیلوں نے ایک دوسرے سے بخار اور طاعون کے علاج کے نئے نئے طریقے بھی سیکھے۔ دریائے سندھ میں سفر کرتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دریائے سندھ کی چوڑائی میلوں تک تھی۔ یہاں انہوں نے مختلف اقوام کے دریاؤں کے دیوتا مثلاً آمون، را، راہو اور سورج دیوتا کے نام پر قربانیاں دیں۔ سکندر کے مشرق کی طرف اس حملے سے دوسری اقوام اور مذاہب کو بھی بے شمار فوائد حاصل ہوئے۔ اپنے سفر کے ذریعے سکندر نے ایک ایسی حرکت پیدا کر دی جس کا اسے خیال تک نہ تھا۔ اس کی آمد سے پہلے مذاہب ایک دوسرے سے لا تعلق تھے۔ زیوس دیوتا کے مندر صرف یونانی نو آبادیوں سے آگے نہ بڑھے تھے۔ آمون اور را کے مندر وادی نیل تک محدود تھے، اور راہوا کے آتش کدے صرف کوروش کی سرزمین میں یا پہاڑی چوٹیوں پر پائے جاتے تھے۔ مقدونیوں کی آمد نے ان مذاہب کے درمیان ربط و ضبط پیدا کر دیا۔ مندروں اور خانقاہوں کے درمیان جو دیواریں حائل تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور جس طرح قوموں کے درمیانی حدیں ٹوٹتی تھیں، اس طرح مذاہب کے درمیان خیالات کی حدیں بھی ٹوٹ گئیں۔ گو مذہبی خیالات نہ بدلے تھے، لیکن نئے تصورات نے ان میں وسعت پیدا کر دی تھی۔ مغرب کے پرانے تصورات مشرق سے ہی حاصل کیے گئے تھے، لیکن ان کے وسائل اور ذرائع فراموش کر دیے گئے۔ اب مغربی قلوب و افکار نے مشرق سے براہ راست رابطہ پیدا کر لیا تھا، اور خیالات کی وسعت ایک عالمگری حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ دریائے سندھ میں سفر کے دوران ایک ہندوستانی جوگی بھی اپنی خوشی اور مرضی سے سکندر کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ یونانی اسے کیلیناس کے نام سے پکارنے لگا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے سکندر کے ساتھ جانے کی آمادگی ظاہر کی تھی۔ یہ بوڑھا آدمی تھا۔ کھانے کے ایک برتن اور چٹائی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ چٹائی پر بیٹھ جاتا اور جب کھانے کی ضرورت پیش آتی تو برتن سامنے رکھ دیتا تاکہ اس میں کھانا ڈال دیا جائے۔ یہ شخص ضرورت سے کم کھاتا تھا اور اس کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ البتہ سکندر اس کے پاس آتا تو وہ اس سے بات چیت کر لیتا۔ ایسے موقعوں پر بھی وہ شاید ہی مقدونیوں کی تعریف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سکندر سے کہا، تم نے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت کچھ تباہ کیا۔ دیکھو اپنے اعمال سے متعلق ڈرتے رہو۔ یاد رکھو، یہ ہتھیار، یہ دولت، یہ قبضے میں لائے ہوئے جانور اور مال تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ہر چیز کو تم نے یہیں چھوڑ جانا ہے۔ سکندر کو کیلیناس کی باتیں بے حد پسند تھیں، لہٰذا اس نے کیلیناس کو اپنا مشیر مقرر کر لیا تھا۔ دوسری طرف کیلیناس یوناف اور بیوسا کی راست بازی، نیکی اور دیانت داری سے بے حد متاثر تھا، اور وہ انہی کی صحبت کو سب پر ترجیح دیتا تھا۔ مقدونیوں کو یہ احساس تھا کہ کیلیناس جسے مشیر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے بدشگونی کی باتیں کرتا ہے۔ وہ اکثر یونانیوں سے کہتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا، موت کے بعد زندگی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اگرچہ ان باتوں پر مقدونوی یقین نہیں کرتے تھے، پر وہ کیلیناس کی ان باتوں سے متاثر ضرور ہوتے تھے۔ ایک بار جب سکندر، یوناف، بیوسا اور کیلیناس اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے، سکندر نے کیلیناس سے پوچھا، بھلا تم ہمارے ساتھ کیوں آئے ہو، اور کیوں تم نے اپنی مرضی اور خوشی سے ہمارا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اس پر کیلیناس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں، اور جواب میں کہنے لگا، بتاؤ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اپنی سلطنت میں ٹھہرے رہتے اور لوٹ مار کرنے کے لیے اپنی سلطنت کی حدود سے باہر نہ نکلتے۔ کیلیناس کا جواب سن کر سکندر نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، پھر بڑے شفقت آمیز انداز میں کیلیناس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سنو کیلیناس، باتوں میں تم سے جیتنا مشکل ہے۔ بہرحال میں تمہاری یوناف اور بیوسا کی صحبت کو پسند کرتا ہوں اور پسند کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد سکندر یوناف، بیوسا اور کیلیناس کو اپنے خیمے میں لے گیا تھا تاکہ وہ تینوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس طرح دریائے سندھ کے کنارے کنارے پڑاؤ کرتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ عارب اور نبیتا دونوں میاں بیوی نے قوم ایلام کے قدیم شہر شوش میں قیام کر رکھا تھا۔ اسی قیام کے دوران ایک روز عزازیل ان کے پاس آیا
عارب اور نبیتا نے بہترین انداز میں عزازیل کا استقبال کیا۔ ان دونوں کے پاس بیٹھتے ہی عزازیل بولا اور کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ چلو اس سرزمین کی طرف چلیں جہاں ہند کی سرزمین میں سندھ نام کا دریا سمندر میں گرتا ہے۔ عزازیل کے اس انکشاف پر عارب نے چونک کر پوچھا، اے میرے آقا، ہم دریائے سندھ کے اس ڈیلٹا پر جا کر کیا کریں گے؟ اس پر عزازیل کہنے لگا، سنو میرے رفیقوں، تم دونوں جانتے ہو کہ یوناف اور بیوسا نے یونان کے حکمران سکندر کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سکندر مشرق میں دور تک اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کے بعد واپس یونان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے سمندر کی طرف جا رہا ہے اور وہاں سے وہ مشرق کا رخ کرے گا، پھر شوش کے راستے بابل جائے گا، اور میں چند دن اس کے لشکر میں گزار کر ساری معلومات حاصل کر کے تمہاری طرف آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی طرف چلو، تاکہ وہاں ہم اپنے 2 کام سر انجام دیں گے اور تیسرے کا انتظار کریں گے۔ عارب نے پھر چونک کر پوچھا، اے میرے آقا، وہ کون سے 2 کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور کون سا تیسرا کام ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا؟ اس پر عزازیل کہنے لگا، پہلا کام یہ ہے کہ سکندر کے لشکر میں ایک ہندوستان کا رشی شامل ہوا ہے جسے یونانی کیلیناس کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ شخص یوناف اور بیوسا کی طرح نیک اور خیر کا پیغام دینے والا ہے، ایسے لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتا ہے اور خدا سے ڈرتے ہوئے اس کی رضامندی حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر جا کر ہم سب پہلے اس کیلینات کا خاتمہ کریں گے تاکہ یہ نیکی اور خیر کے فروغ کا کام نہ کر سکے۔ ہمارا دوسرا کام یہ ہوگا کہ میں ایک بزرگ کی صورت میں سکندر کے سامنے جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ تو نے مشرق میں دور دور تک فتوحات حاصل کی، لیکن تو ایک ایسا شہر فتح نہ کر سکا جسے اگر فتح کرتا تو تیرے ہاتھ بے شمار دولت کے علاوہ شہرت بھی نصیب ہوتی۔ میں اسے ترغیب دوں گا کہ مکہ پر حملہ آور ہو کر اس گھر کو نیست و نابود کر دے جو ابراہیم نے اپنے خداوند کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اگر سکندر مکہ شہر پر حملہ آور ہو کر خدا کے گھر کو نیست و نابود کرنے پر آمدہ ہو گیا تو یاد رکھو، یوناف ہر صورت میں اس کی مخالفت کرے گا۔ ایسی صورت میں سکندر اور یوناف کے درمیان اختلافات ہوں گے اور ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ سکندر اور یوناف کے درمیان دوستی کی جگہ دشمنی پیدا کرنا ہمارا بہترین اور کامیاب معرکہ ہوگا۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر عارب خوش ہوا اور پھر پوچھنے لگا، اے میرے آقا، تیسرا کون سا کام ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا؟ اس پر عزازیل بولا، یہ تیسرا کام یوناف سے تعلق رکھتا ہے۔ سنو میرے ساتھیوں، میں اسے اس ہولناک اور اذیت میں مبتلا کر دوں گا کہ دونوں میاں بیوی بجھ کر دھواں چھوڑنے والے دیے کی طرح ویران ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے لیے میں یوناف اور بیوسا کے خلاف کیسے اور کس طرح حرکت میں آؤں گا، یہ تفصیل ابھی تم مجھ سے نہ پوچھنا، اس کے متعلق تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اب تم میرے ساتھ یہاں سے کوچ کرنے کی تیاریاں کرو۔ عارب اور نبیتا نے عزازیل کی اس گفتگو سے اتفاق کیا اور پھر تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور شوش شہر سے غائب ہو گئے تھے۔ جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر پہنچ گیا تھا، جہاں دریا کئی شاخوں میں بٹ کر سمندر میں داخل ہوتا تھا۔ یہاں پٹالا کے مقام پر سکندر نے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا اور اس جگہ اس نے ایک مستقل بحری مرکز بھی بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے اور سستانے کا خوب موقع دیا۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا ہی کے کنارے ایک روز یوناف اور بیوسا اپنے خیمے میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر اپنا ریشمی لمس دیا۔ بیوسا سمجھ گئی کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا ہے اور اس سے گفتگو کرنے والی ہے، لہٰذا وہ بھی یوناف کے ساتھ پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھ گئی تھی تاکہ جان سکے ابلیکا یوناف سے کیا کہنے والی ہے۔ یوناف کی گردن پر اپنا حریری لمس دینے کے بعد ابلیکا بولی، سنو یوناف، عزازیل، عارب، نبیتا قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش سے یہاں دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں سکندر کے پڑاؤ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں رہ کر وہ 2 کام کریں گے، ایک تمہارے دوست کیلیناس کا خاتمہ اور دوسرے یہ کہ وہ سکندر کو مکہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں گے تاکہ وہاں جو خدا کا گھر ہے اسے گرا دیا جائے۔ عزازیل کیلیناس کا خاتمہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ کیلیناس نیکی اور خیر کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، اچھائی کی خوبیاں بیان کرتا ہے، گناہوں اور بدی کے برے انجام سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔
یہ باتیں عزازیل کو پسند نہیں ہیں، لہٰذا عزازیل پہلے تمہارے دوست کیلیناس کا خاتمہ کرے گا اور اس کے بعد سکندر کو مکہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے گا۔ پس میں تم سے یہ کہنے والی ہوں کہ تم عزازیل آریب نبیتا کے ہاتھوں کیلیناس کی حفاظت کرنا، اور اگر عزازیل آریب یا نبیتا میں سے کسی نے کیلیناس کا خاتمہ کر دیا تو اس میں ان تینوں کی فتح مندی اور ہماری شکست کا پہلو نکلے گا، لہٰذا عزازیل آریب اور نبیتا کے سامنے ہمیں کیلیناس کی حفاظت کرنی ہی چاہیے۔ ابلیکا کی یہ ساری گفتگو سننے کے بعد یوناف تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے ابلیکا کی گفتگو سننے کے بعد اس کا قرار جسم و جان اور قلب کی راحت موت کے گرداب اور آتش مزاجی میں، اس کی نظر کی روشنی اور فکر کی درخشندی، زہر آلو تشدد اور انتقام کے بھور میں، اور اس کے عزم کی پائندگی اور اجالوں کا سرور راہوں کے آشوب اور موت کے سناٹوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہو۔ تھوڑی دیر تک یوناف اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور بیوسا اس کے پہلو میں بڑے غور اور فکر مندی سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دیر کے توقف کے بعد یوناف پھر ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو ابلیکا، میں اس کیلیناس کو عزازیل آریب اور نبیتا کے ہاتھوں مرنے نہ دوں گا، اور ابلیکا تم دیکھو گی کہ وقت کی اڑتی گرد میں سرگوشیاں کرنے والے یہ عزازیل آریب اور نبیتا اپنی مرضی کے مطابق کیلیناس کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکیں گے۔ میں ان کے سارے اتحاد اور عزم کو، شعلوں کی لپک اور ان کی صداؤں اور آوازوں کو آگ کی چمک، ان کے جذبوں اور احساسات کو ہولناک تباہی اور ان کے آورش اور مقاصد کو رد عقوبت میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ ان کے چہروں کی شکنوں کو، ان کی بھیانک عداوتوں کے بتوں اور ان کے بدی کے شیش محل کو میں توڑ کر رکھ دوں گا۔ سنو ابلیکا، تم مطمئن رہو کہ کیلیناس ہمارا ساتھی، ہمارا رفیق ہے، اور بدی کی ان قوتوں کے خلاف ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یوناف کا یہ جواب سن کر جہاں بیوسا کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے جذبے بکھر گئے تھے، وہاں ابلیکا نے بھی گنگناتی اور چہکتی ہوئی آواز میں کہا، یوناف میرے حبیب، قسم خداوند قدوس کی، مجھے یقیناً تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ تم دونوں میاں بیوی کیلیناس کی طرف سے محتاط اور متفکر رہنا۔ اس معاملے میں میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی، اور میں بھی کیلیناس پر نگاہ رکھوں گی، اس لیے کہ عزازیل آریب اور نبیتا کسی بھی وقت اچانک اس پر حملہ آور ہو کر اس کی جان کے درپے ہو سکتے ہیں۔ چلو اب اٹھو، تینوں کیلیناس کی طرف چلتے ہیں۔ یوناف اور بیوسا نے ابلیکا کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ دونوں میاں بیوی اٹھ کر اپنے خیمے سے نکل گئے تھے۔ عین اس وقت جب کہ یوناف، ابلیکا اور بیوسا کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی، کیلیناس اس وقت دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے پاس ایک بہت بڑی چٹان کی اوٹ میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گہرے تفکرات اور سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی یہ حالت نئی نہ تھی، بلکہ وہ اکثر تنہائی پسند اور گوشہ گیر رہتا تھا۔ عین اس وقت اس چٹان کے اوپر عزازیل آریب اور نبیتا نمودار ہوئے۔ کیلیناس کو اس چٹان کے پاس اپنے اطراف اور ارد گرد سے بے خبر اور بے فکر بیٹھے دیکھ کر عزازیل کی آنکھوں اور اس کے چہرے پر آتش مزاجی نمودار ہوئی، اور تمرد و رشک و حسد عداوت اور رقابت غرور اور نخوت خسارت اور حیوانی طلب اپنی پوری شدت اور اپنی پوری سختی کے ساتھ نمودار ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے اپنے پہلو میں کھڑے آریب اور نبیتا کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، سنو میرے دونوں رفیقوں، ہم اس لحاظ سے تینوں خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ کیلیناس اکیلا اور تنہا مل گیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جس چٹان پر ہم کھڑے ہیں اس کے نیچے یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے تعلق اور بے فکر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس موقع پر میں ایک بھاری چٹان اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دوں تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایسا کر کے ہم یوناف اور بیوسا کو ایک اذیت اور ابتلا میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ عزازیل کی یہ تجویز سن کر آریب اور نبیتا دونوں خوش ہوئے۔ پھر آریب بولا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ کا کہنا درست ہے۔ اس کیلیناس کو جو یوناف اور بیوسا کا ساتھی ہے، ختم کرنے کا اس سے بہتر موقع فراہم نہ ہوگا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس چٹان کے اوپر سے کوئی بڑا پتھر پھینک کر اس کا خاتمہ کر دیں۔ آریب کی اس حمایت اور تائید کے بعد عزازیل شعلۂ شیطانی ضلالت کے دیوتا، سفاک تقدیر اور گرم جوالا کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی شکنوں میں قہر و ریخت اور غضب کی خونخواری اور بھیانک عداوتیں موجیں مارنے لگی تھیں۔ پھر وہ مدت کے رکے ہوئے تاریک ہیولوں
اور مرگ کے خونی بھंवर کی طرح حرکت میں آیا۔ قریب پڑا ہوا ایک بہت بڑا پتھر اس نے اٹھایا اور چٹان کے نیچے بے خبر بیٹھے ہوئے کیلیناس پر اس نے پھینک دیا تھا۔ عزازیل کے بے پناہ غضب اور انتہائی غصے کے عالم میں جو بہت بڑا پتھر چٹانوں کے اوپر سے نیچے بیٹھے ہوئے کیلیناس پر گرایا تھا، اس پتھر نے ابھی اپنا آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس جگہ یوناف رس برساتے بادلوں، رقص کرتے حروف، بھٹکتے قافلوں کے ناخدا اور کروٹیں لیتے ہوئے طوفان کی طرح نمودار ہوا۔ وہ کیلیناس کے اوپر کے حصے پر چھاس آ گیا اور گرتے ہوئے پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ یوناف کے اس طرح حرکت میں آنے پر کیلیناس اپنے تفکر اور استغراق سے چونک سا پڑا۔ بیدک کر وہ کھڑا ہوا اور ایک طرف کھڑے ہو کر نہایت پریشانی اور فکر مندی سے یوناف کی طرف دیکھنے لگا، جس نے پتھر اٹھا کر کیلیناس کو محفوظ کرتے ہوئے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس موقع پر کیلیناس بیچارہ بڑی ہمدردی اور شکر گزاری کے جذبوں سے یوناف کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس بھاری پتھر کو ایک طرف پھینکنے کے بعد یوناف چٹان پر کھڑے ہوئے عزازیل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سن دن کے شکاری کتے، رات کی اوباش مخلوق، تو کیا سمجھتا تھا کہ تو لوگوں کی بے فکری کو بے سمتی میں تبدیل کر دے گا؟ تو نے کیا عزم کیا تھا کہ تو اس کیلیناس پر وارد ہو کر اس کا خاتمہ کر دے گا؟ اور سن رکھ، زندگی اور موت میرے خداوند کے ہاتھ میں ہے، جس سے تو بغاوت کیے ہوئے ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے تیری طرح ذلت عطا کر کے رکھ دے۔ یوناف کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اس لیے کہ اچانک چٹان کے اوپر اس وقت بیوسا نمودار ہوئی تھی۔ بیوسا کالی آندھی، سرخ شولوں کے رقص اور ہماسو سموم کی طرح اپنے سامنے کھڑی نبیتا کی طرف بڑھی۔ اس کے قریب آتے ہی عجیب سے منجھے ہوئے اور حشیافانہ انداز میں بیوسا نے ایک ہاتھ ایسا نبیتا کے مارا کہ نبیتا چٹان کے اوپر لڑکتی ہوئی ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ اس کے بعد بیوسا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ آندھی اور طوفان بن کر آگے بڑھی اور نبیتا کو پکڑ کر اس نے بری طرح مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ قریب کھڑا عارب شاید بیوسا کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا تھا کہ وہ بھی چیختے چلاتے ہوئے زمین پر گرا اور نبیتا کی طرح وہ آہوزاری کا اظہار کرنے لگا تھا۔ شاید اس پر ابلیکا وارد ہوئی تھی اور اس نے ضربیں لگاتے ہوئے عارب جیسے دیو پیکر کو بے بس اور مجبور کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف کے چہرے پر بے فکری اور اطمینان کے جذبے پھیل گئے تھے۔ اس موقع پر وہ عزازیل کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عزازیل خود ہی بول پڑا اور یوناف کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، سن نیکی کے نمائندے، یہ خیال نہ کرنا کہ تم نے پتھر پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا ہے اور یوں تم کیلیناس کو بچانے کے ساتھ خود اور بیوسا کو لے کر بچ نکلو گے۔ میں آج ان چٹانوں کے اوپر فعلاً اور عملاً تمہارے خلاف حرکت میں آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میرے سامنے آ کر تم نے اپنی موت، اپنی مرگ اور اپنی قضا کو آواز دی ہے۔ نیکی کے نمائندے، آگے بڑھ کر میری طرف آ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دن اور رات میں کیا امتیاز ہے اور زمین و آسمان میں کیا فرق اور کیا دوری ہے۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر یوناف کا چہرہ تپے ہوئے سرخ لوہے جیسا ہو گیا تھا۔ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہ ایک جست کے سے انداز میں اس چٹان کے اوپر آیا اور پھر وہ عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے عزازیل، ان چٹانوں کے اوپر تیرے مضبوط برجوں کو میں گرا کر رکھ دوں گا اور تیرے رشتوں کی زنجیر کو کاٹ دوں گا۔ عزازیل بھی وقت ضائع کیے بغیر بولا اور کہنے لگا، تو بکتا ہے، تو جو کچھ کہتا ہے وہ نہیں کر دکھائے گا، بلکہ جب تو میرے ساتھ ٹکرائے گا تو اپنی پیدائش اور اپنے اس صدیوں کے سفر کو فراموش کر جائے گا۔ عزازیل کے ان الفاظ کے جواب میں یوناف قہر گمنامی سے نکلے ہوئے آسیب کی سی ویرانہ فوری اور سیلاب کے ریلے کی طرح آگے بڑھتا ہوا اپنے بائیں ہاتھ کو فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے چاہا تھا کہ عزازیل پر ایک ناقابل برداشت اور زوردار ضرب لگائے کہ عزازیل بھی طوفانوں کے خیابان اور فضا کی تحریروں کی طرح حرکت میں آیا۔ فضا میں اٹھا ہوا یوناف کا ہاتھ اس نے مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے یوناف کے شانے پر ایسی زوردار ضرب لگائی تھی کہ اس ضرب کی شدت اور تکلیف سے یوناف کی حاشیۂ خیال میں سنسناتے ہوئے تیر چل نکلے تھے۔ عزازیل کی یہ زوردار اور آہنی ضرب کے بعد یوناف ڈگمگا گیا تھا۔ وہ اپنا جسمانی توازن کھو بیٹھا اور چٹان کے اوپر گر گیا۔
قریب ہی نبیتا کو مارتی ہوئی بیوسا نے بھی اس موقع پر یوناف کو چٹان پر گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یوناف کے یوں گرنے سے وہ بیچاری اندھے ریگستان جیسی اداس، موت کی منڈی جیسی ویران اور خاموش صحرا کی طرح افسردہ اور رات کے سینے کے ویران گوشوں کی طرح ملول ہو کر رہ گئی۔ اس موقع پر وہ نبیتا کو چھوڑ کر یوناف کی طرف متوجہ ہونا ہی چاہتی تھی کہ اس نے دیکھا یوناف ایک سپاہیانہ وقار کے سے انداز میں سرخ بجلیوں کے گہوارے لہروں کی تڑپ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور دوبارہ وہ عزازیل کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن عزازیل، میرے یوں گرنے سے تو کسی غلط فہمی، کسی دھوکے، کسی فریب میں نہ رہنا۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ جب میں اپنے خالق اور مالک کا نام لے کر آگے بڑھتے ہوئے تم پر ضرب لگاؤں گا تو میری انفرادی قوت تم تینوں کی اجتماعی قوت پر بھاری اور حاوی رہے گی۔ اسرائیل، تو مت بھول کہ تو ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، گناہ اور معصیت ہے۔ تجھے زیر کرنا اور مغلوب کرنا ہی میری زندگی کا مقصد اور مدعا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف کسی سلگتے ہوئے راز کی طرح آگے بڑھا۔ اس بار اس نے عزازیل پر ضرب لگانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا تھا، اور جو ہی عزازیل نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر پھر پہلے جیسا داؤ لگاتے ہوئے یوناف پر ضرب لگانا ہی چاہا، یوناف نے اس موقع پر برق کے کسی کوندے کی طرح حرکت میں آتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک ضرب عزازیل کی گردن کے قریب لگائی کہ عزازیل پر اس ضرب سے آگ و خون کا ایک شعلہ اور افتادگی اور آزائے خفگی طاری ہو گئی تھی۔ یوناف کی یہ ضرب لگنے کے بعد عزازیل ان چٹانوں کے اوپر کئی لڑکنیاں کھاتے ہوئے کچھ فاصلے پر دور جا گرا تھا۔ اس اثنا میں عارب بھی ابلیغا کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہا تھا اور مار کھا رہا تھا۔ زمین پر گرنے کے بعد عزازیل سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دوبارہ قہر بھرے انداز میں وہ یوناف کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر یوناف اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ خالق فیروز کے باغی ظلم و جبر کے دیوتا، اگر تیرے ساتھ مقابلہ مشکل اور دشوار ہے تو تجھے میرے ساتھ کبھی مقابلہ کرتے ہوئے ان انگنت کٹھنائیوں اور ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھ، آگے بڑھ، ایک بار پھر میرے ساتھ ٹکرا، تاکہ میں تجھ پر ثابت کروں کہ تیرے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تجھے کیسے ہواؤں کے وحشی بہاؤ اور موت کی دلدل کی جھاؤ، مرگ کے خونی بھور اور سلگتی خزاں کا شکار کر سکتا ہوں۔ اس پر عزازیل نے چاہا تھا کہ وہ یوناف پر ضرب لگائے، لیکن یوناف اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا۔ جو ہی عزازیل اس کے قریب آیا، اس نے پاؤں کی ایک زوردار ضرب اس کی پنڈلی پر ماری، جسے کھانے کے بعد عزازیل لڑکھڑانے لگا تھا۔ عین اس موقع پر یوناف فضاؤں کے اندر ربڑ کے کسی گیند کی طرح اچھلا، اور پھر پوری قوت سے اس نے اپنی دائیں کوہنی کی ضرب عزازیل کے سر پر لگائی۔ پھر عزازیل نے ایک آہ اور ایک پکار بلند کی، اور پھر وہ زمین پر گرنے کے بعد اٹھا اور مقابلے سے بھاگ گیا تھا۔ عزازیل کے یوں بھاگ جانے پر عارب اور نبیتا بھی حرکت میں آئے، اور وہ بھی جان چھڑاتے ہوئے عزازیل کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ عزازیل، عارب اور نبیتا کچھ اس طرح یوناف، بیوسا اور ابلیغا کے مقابلے سے بھاگے تھے جس طرح عقابوں کے نشیمن سے گدھ، جوالا مکھی کے دہانے سے ٹڈی دل اور صبح کی روشنی سے ویران گوشوں کے اندھیرے بھاگ نکلتے ہیں۔ یوناف ابھی تک کسی ستون کی طرح جم کر ان چٹانوں پر کھڑا عزازیل، عارب اور نبیتا کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی حالت جوش مارتے الاؤ اور پھٹتے بارود جیسی ہو رہی تھی، اور اس کے چہرے پر علم افروز بیداریاں اور سلگتی نظروں میں ایک عجیب سی آن جوش مار رہی تھی۔ اس موقع پر مسکین بیوسا بڑی تیزی سے یوناف کے قریب آئی، اور آگے بڑھ کر پہلے اس نے یوناف کی پیشانی پر ایک بھرپور بوسہ دیا، پھر اس کا گرد آلود لباس اچھی طرح جھاڑنے کے بعد اس نے بڑے پیارے انداز میں یوناف کا ہاتھ اپنے نرم و گداز ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آج عزازیل کو ان چٹانوں میں مار مار کر آپ نے جو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے، تو ایسا کر کے یقیناً آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ قسم خداوند عظیم کی، میں آپ کی طرف سے عزازیل کے لیے ایسے ہی سکون اور ایسے ہی شجاعت اور جرأت مندی کی امید رکھتی ہوں۔ جواب میں یوناف نے بڑے پیار سے بیوسا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم نے بھی کہ میں عزازیل سے مقابلہ کرتے ہوئے تمہاری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج نبیتا کو خوب مانجھا ہے، اس برتن کی طرح جو زنگ آلود ہو گیا ہو اور اسے رگڑ رگڑ کر چمکا دیا ہو۔ یوناف کے ان الفاظ پر بیوسا قہقہا مار کر ہنسی۔
وہ اس موقع پر یوناف سے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کیلینوس چٹانوں پر چڑھنے کے بعد یوناف کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے دوست، اے میرے ہم نوا، یہ کون لوگ تھے جو اچانک تمہارے اور تمہاری بیوی بیوسا کے ساتھ برسر پیکار ہو گئے؟ اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی نے ان تینوں کو کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مار مار کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بتاؤ تو صحیح کہ یہ کون لوگ تھے؟ کیوں انہوں نے مجھ پر ان چٹانوں کے اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی اور کیوں تمہارے ساتھ آمادہ جنگ ہوئے؟ کیلیناس کی اس گفتگو پر یوناف سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ غور سے اس نے کیلیناس کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، کیلیناس اے بزرگ، تمہارے لیے صرف اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ یہ ایک شیطانی گروہ تھا جو تمہاری جان کے درپے تھا۔ مجھے تمہارے خلاف ان کی سازش کا بروقت پتہ چل گیا تھا، لہٰذا میں تمہاری مدد کو پہنچ گیا اور انہیں مار بھگایا۔ اور اب تم مطمئن رہو، مجھے امید ہے کہ یہ اب تمہارا رخ نہیں کریں گے۔ کیلیناس یوناف کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ تینوں اپنے خیموں کی طرف چل پڑے تھے۔